اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، تمام معصومین علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ سامعین کی خدمت میں ولادت امام حسن مجتبیٰ کے موقع پر ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس مختصر گفتگو کا مقصد کچھ ابتدائی معلومات امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے فراہم کرنا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام علی زہرا کے لخت جگر، محمد و خدیجہ کے نواسے اور ابو طالب و فاطمہ بنت اسد کے پوتے ہیں۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی، اور شہادت کی تاریخ کے حوالے سے 2 روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی 28 صفر، دوسری 7 صفر اور سن 50 ہجری۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور القاب سید، سب، تقی، طیب، ذکی اور ولی اور دیگر القابات آپ کے ملتے ہیں۔ ولادت سے پہلے ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ جناب ام الفضل اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری جھولی میں آ گیا، کہ جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں اور آپ کے سامنے اس خواب کو بیان کر رہی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے ام الفضل، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، بلکہ پروردگار عالم زہرا کو ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے کہ جس کی پرورش تم کرو گی۔ جب امام حسن مجتبیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کا انتظار کیا گیا تاکہ اللہ کے رسول کوئی نام تجویز فرمائے۔ جناب سیدہ نے بھی نام نہیں رکھا، مولا کائنات نے بھی نام نہیں رکھا۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے اور پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا، جناب سیدہ نے فرمایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم مناسب نہیں سمجھا کہ ہم نام رکھیں۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پروردگار عالم کے ہوتے ہوئے مجھے یہ بات مناسب نہیں لگ رہی کہ میں اس بچے کا نام رکھوں۔ ابھی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہی تھا، روایت یہ کہتی ہے کہ جبریل امین زمین پہ نازل ہوئے اور اللہ کے رسول کو سلام کرنے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ، چونکہ علی کو آپ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ آپ علی کے دونوں بچوں کا نام ہارون کے بچوں پر رکھیے۔ ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، کہ جس کے عربی میں اگر معنی دیکھے جائے تو حسن بنتا ہے، لہٰذا شبر پر یہ نام حسن رکھا گیا۔ پھر وقت گزرتا ہے، امام حسین بھی اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور امام حسین کا نام شبیر پر حسین رکھا جاتا ہے۔ کچھ فضائل ہمیں ان دونوں شہزادوں کے وہ نظر آتے کہ جو مشترک ہے، کہ جیسے خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یا اسی طریقے سے عید کے دن ان دونوں کے لیے رضوان جنت درزی بن کے آتے ہیں، نئے کپڑے لے کر آتے۔ یا عید کے دن اللہ کے رسول اپنے دونوں نواسوں کے لیے ناقہ بنتے ہوئے نظر آتے۔ یا اسی طریقے سے اللہ کے رسول مختلف انداز میں کبھی اپنے خطبے کو روک رہے ہیں، کبھی اپنے خطبے کے درمیان حسن کو اٹھا کر لے کے آتے ہیں، اپنی آغوش میں بٹھاتے ہیں، حسین کو لے کر آتے ہیں، اپنی آغوش میں بٹھاتے۔ تو یہ کچھ وہ فضیلتیں ہیں کہ جو ان دونوں شہزادوں کی ہمیں مشترک نظر آئی۔ یا اسی طریقے سے وہ مشہور ترین فضیلت کہ دونوں شہزادے اللہ کے رسول کی خدمت میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری تحریریں دیکھ کر بتائیے، ہماری خطاطی دیکھ کر بتائیے، ہماری رائٹنگ دیکھ کر بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کی رائٹنگ زیادہ اچھی ہے، خطاطی زیادہ اچھی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول کو یہ بات مناسب نہ لگی کہ کسی بھی ایک شہزادے کے دل شکنی ہو۔
لہٰذا اللہ کے رسول نے مولا کائنات کے پاس بھیجا۔ جب مولا کائنات کے پاس آیا، مولا کائنات نے دونوں کی تحریروں کو دیکھا، فیصلہ کرنے سے عاجز تھے اور کہا کہ ایک کام کیجیے، آپ اپنی مادر گرامی کے پاس جائیے، وہ فیصلہ کریں گے۔ پھر یہ دونوں شہزادے جناب سیدہ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ جناب سیدہ نے تحریر کو دیکھا، اب جناب سیدہ بھی نہیں چاہتی کہ کسی ایک کے دل آزاری ہو، لہٰذا جناب سیدہ نے اس فیصلے کو پروردگار کی بارگاہ میں چھوڑا، اپنے گلوبند اتارا کہ جس کے 7 دانے تھے، ان 7 موتیوں کو زمین پہ بکھیرا اور کہا کہ جو زیادہ موتی اٹھائے گا اس کی تحریر زیادہ بہتر ہے۔ اب جیسے ہی جناب سیدہ نے یہ کہا، ایک طرف امام حسن، دوسری طرف امام حسین، دونوں بچے لپکتے ہیں کہ ان موتیوں کو اٹھائے۔ 3 موتی امام حسین نے اٹھائے، 3 موتی امام حسن نے اٹھائے، آخری موتی تھا پروردگار عالم کا۔ جبریل امین کو حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل، جب میرا حبیب نہیں چاہتا کہ ان بچوں کی دل شکنی ہو، علی نہیں چاہتے کہ ان بچوں کی دل شکنی ہو، زہرا نہیں چاہتی کہ ان بچوں کی دل شکنی ہو، تو مجھے بھی یہ گوارا نہیں کہ ان بچوں کی دل شکنی ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس دانے کی طرف بڑھیں، جاؤ جا کے آخری موتی کو 2 حصے میں تقسیم کر دو۔ جبریل امین آتے اپنے پر کے ذریعے اس موتی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ جناب حسن اٹھاتے ہیں، دوسرا حصہ امام حسین اٹھاتے۔ تو بہرحال یہ وہ فضیلتیں ابتدائی طور پر آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ جو دونوں اماموں میں ہمیں مشترک نظر آ رہی، اور اس کے علاوہ کئی ایسی فضیلتیں ہمیں ان دونوں شہزادوں کی نظر آتی ہے۔ چونکہ گفتگو ہماری امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے، تو اس مختصر وقت میں بہرحال ممکن نہیں کہ ہر پہلو زندگی کو مکمل طور پر ان کی بیان کیا جا سکے، یعنی کہاں سے علم بیان کیا جا سکتا، کہاں تقویٰ بیان کیا جا سکتا، کہاں زہد بیان کیا جا سکتا، کہاں اخلاق کے بارے میں بتایا جا سکتا، کہاں سخاوت کو بیان کیا جا سکتا۔ یعنی یہ ہر شعبہ وہ ہے کہ جس کی تفاصیل اتنی زیادہ موجود کہ گفتگو میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر انتہائی اختصار کے ساتھ بھی بیان کیا جائے تو سخاوت کے حوالے سے کئی روایتیں ملتی کہ خود کتنی مرتبہ ایسا ہوتا کہ امام حسن مجتبیٰ اپنا سب کچھ پروردگار کی بارگاہ میں لٹا دیتے۔ ان کا دسترخوان تو اس قدر مشہور تھا کہ لوگ آتے تھے، ہر وقت مولا کا دسترخوان سجا رہتا تھا، آتے تھے اس دسترخوان سے مستفید ہو کر جایا کرتے تھے۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جب کوئی غلام آیا، جب کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد کچھ مطالبہ کیا، امام حسن نے اپنے غلام سے کہا کہ جو کچھ بھی ہے سب دے دو۔ اب غلام نے سب کچھ اس شخص کو دے دیا۔ جب وہ شخص تمام درہم و دینار لے کر چلا گیا تو غلام نے ایک سوال کیا کہ مولا ذرا یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا آپ نے اسے دے دیا، اب ہمارے پاس کیا بچا؟ تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ نے ایک جملہ فرمایا، کہا کہ سب کچھ وہ لے گیا تو کیا ہو گیا، ہمارے پاس اللہ موجود ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، انسان جان لے کہ جو کچھ بھی ہے اس کی بازگشت پروردگار عالم کی طرف ہے، تو اسے کسی چیز کے آنے کی یا کسی چیز کے جانے کی فکر نہیں ہوگی۔ یعنی عام طور پہ جب انفاق کی بات ہوتی تو ہم ایک چیز بھول جاتے کہ جہاں پروردگار عالم انفاق کرنے کا حکم دے رہا ہے تو وہاں کیا فرما رہا، یعنی یہ ایک بات پروردگار باور کروا رہا کہ جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی اہم ترین بات کہ جو انفاق ہو رہا کس میں سے ہو رہا، ومما رزقناہم، کہ جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے، جو ہم نے انہیں دیا ہے، اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک اہم ترین چیز کہ تمام چیزوں کی بازگشت کا، یعنی انسان اپنی محنت تو کر رہا لیکن یہ نظریہ کبھی نہ بنا لے کہ جو کیا یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ یعنی محنت کرنا انسان کا فرض ہے لیکن عطا پروردگار عالم کے ساتھ کرتی ہے۔ تو یہ معصومین علیہ السلام اور دیگر لوگوں میں فرق نظر آیا۔ دیگر دیتے تھے اپنا نام بنانے کے لیے، اپنا سکہ چمکانے کے لیے، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، معصومین عطا کرتے ہیں پروردگار عالم کے لیے۔ یہی تو وجہ کہ روایت میں ملتا ہے کہ حاکم شام ایک مرتبہ مدینہ آیا، اور جب مدینہ آیا تھا تو لوگوں میں بہت زیادہ اس نے خرچ کیا، یعنی اس کی عادت تھی لوگوں میں خرچ کیا، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیا، کتنے درہم و دینار اس نے لٹا دیے۔ ایسے میں امام حسن مجتبیٰ کا وہاں سے گزر ہوا، ملاقات ہوئی، تو حاکم شام نے
مولا حسن سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم دیر سے کیوں آئے، تاکہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ ختم ہو جائے اور بعد میں تمہیں تانا دینے کا نعوذ باللہ موقع مل جائے، جبکہ امام حسن کی شخصیت ایسی نہیں. ہم اس حوالے سے بھی روایت انشاءاللہ عرض کریں گے. کہا کہ تمہیں موقع مل جائے تانا دینے کا. پھر اپنے غلام سے حاکم شام کہتا ہے کہ جتنا اب تک ہم مدینے کے لوگوں میں بانٹ چکے اس کا ڈبل لے کر آ جاؤ اور امام حسن مجتبیٰ کو دے دو، تاکہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں. امام حسن نے بڑے تحمل سے اس کی بات کو سنا. اب جب غلام وہ مال و دولت لینے جانے لگا تو امام حسن نے فقط ایک جملہ فرمایا کہ غلام رک جا، تو مال و دولت لینے نہ جا. کیوں؟ کیونکہ میں اسے قبول ہی نہیں کرتا. کیوں قبول نہیں کرتا؟ کیونکہ میں زہرا کا بیٹا ہوں. کیا فرمایا مولا نے؟ میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں اسے قبول نہیں کرتا. تو حقیقت میں یہ انفاق کس کے لیے ہونا چاہیے؟ پروردگار عالم کے لیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ ریاکاری کے لیے. بلکہ اور یہ انسان ذہن میں رکھے کہ وہ خود کچھ نہیں دے رہا، بلکہ اپنا مال نہیں ہے. حقیقت میں کس کی طرف سے عطا کردہ یہ مال ہے؟ پروردگار عالم کی طرف سے عطا کردہ مال. تو یہ سخاوت کے اعتبار سے ایک مختصر سی بات. پھر اگر اخلاق کو دیکھا جائے، مولا کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہے اور آپ سنتے بھی رہتے. فقط اشارہ کروں گا کہ شامی کے ساتھ مولا نے کیسا حسن سلوک کیا تھا. وہ مولا کو گالیاں دے رہا ہے، مولا پہ سب و شتم کر رہا ہے، مولا کو برا بھلا کہہ رہا، لیکن اس کے مقابلے میں مولا کا اس کے ساتھ بیہیویئر کیا تھا؟ کہا کہ تو مسافر معلوم ہوتا ہے، تو سفر میں تھکا ہوا معلوم ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تیرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر تجھے جگہ چاہیے تو وہ جگہ میں مہیا کرتا ہوں. تجھے سامان سفر کی ضرورت ہے تو وہ سامان سفر میں مہیا کرتا ہوں. اگر تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو تجھے کھانے کی چیز میں فراہم کرتا ہوں، میرا دسترخوان سجا ہوا ہے. یعنی جب اس شخص نے مولا کا ایسا بیہیویئر دیکھا، کیا روایت میں ملتا ہے کہ جو پہلے مولا کی دشمنی میں آیا تھا اب مولا کے ہاتھ پہ بیعت کر کے جا رہا. تو یہ تمام اخلاق کے مولا کے نمونے نظر آ رہے. جب شجاعت کی بات کی جائے تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جو ہمیں جنگ جمل ملتی ہے اس کا نقشہ پلٹنے والی ذات کون ہے. تو یقیناً آپ کو یہی ملے گا کہ امام حسن مجتبیٰ تھے کہ جس نے اس جنگ کے نقشے کو پلٹ کر رکھ دیا. جب علم کی بات کی جائے، بہرحال وقت میں گنجائش نہیں اور مختصر لیکچر تھا تو علم کے حد تک ہم بات کو رکھ کر اور یہیں پہ لیکچر انشاءاللہ ختم کریں گے. جب علم کی بات کی جائے، مشہور ترین واقعہ کہ روم کی طرف سے بادشاہ روم کی طرف سے حاکم شام کی طرف کچھ سوالات بھجوائے گئے. جب حاکم شام کو اس کے جوابات نہیں ملے تو اس نے اپنے قاصد کو مولا کائنات کی خدمت میں بھجوایا. جب وہ قاصد مولا کائنات کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ اے امیر المومنین، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں اور میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. مولا کائنات اس سے فرماتے ہیں کہ اے شخص، مجھے معلوم ہے کہ تو نہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے نہ میری زیارت کے لیے آیا ہے، بلکہ تو حاکم شام کا کارندہ ہے. بادشاہ روم کے کچھ سوالات ہیں جو تجھ تک پہنچے ہیں کہ جس کے جوابات حاکم شام کو نہیں معلوم، اس کے جوابات لینے تو میرے پاس آیا ہے. اب مولا کائنات سے وہ شخص کہتا ہے کہ مولا آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، اب میری اس مشکل کو بھی حل کیجیے. مولا کائنات اس وقت یہ فرماتے، اچھا تو سوالات کے جوابات چاہتا ہے، جا میرے 2 بیٹے سامنے موجود ہیں، کسی سے بھی سوال کر لے. وہ شخص آتا ہے امام حسن مجتبیٰ کے پاس. آنے کے بعد سلام کیا. اب امام حسن مجتبیٰ اسے چوائس دیتے، اگر تو چاہتا ہے تو سوال کر میں جواب بتاتا، یا اگر تو یہ بھی نہیں چاہتا تو تیرے سوالات بھی میں بتاؤں گا اور تیرے سوال کے جوابات بھی میں بتاؤں گا. اب امام حسن مجتبیٰ نے وہ سوالات بیان کرنا شروع کیے کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، حق و باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اسی طریقے سے مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، وہ کون سی 10 چیزیں ہیں کہ جو ایک پر دوسری قوت رکھتی ہے، قدرت رکھتی ہے، ایک پر دوسری چیز بھاری ہے. اور اسی طریقے سے کچھ سوالات تھے. پھر امام حسن مجتبیٰ جوابات دینا شروع ہوتے. کہا کہ
تیرا سوال کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو جان لے کہ حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہ حق ہوا کرتا ہے، جو کانوں سے سنا جائے وہ باطل ہوا کرتا ہے۔ کہا تو جاننا چاہتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو جان لے کہ زمین اور آسمان کے درمیان مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے کہ یہاں مظلوم کی آہ نکلتی ہے وہاں عرش الہی تک پہنچ جایا کرتی، یا ایک حد نگاہ کا فاصلہ زمین اور آسمان تک ہے۔ کہا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، سورج کے طلوع و غروب ہونے جتنا فاصلہ ہے۔ وہ کون سی 10 چیزیں کہ جو ایک دوسرے پر حاوی ہے، کہا پتھر قوی چیز ہے، لیکن پتھر سے زیادہ قوی لوہا ہے کہ جو اس پتھر کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ لوہے سے زیادہ قوی وہ آگ ہے کہ جو اس لوہے کو پگھلا دیا کرتی ہے۔ اس آگ سے زیادہ قوی وہ پانی ہے کہ جو اس آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ اس پانی سے زیادہ قوی وہ بادل ہے کہ جو اس پانی کو اپنے دوش پہ لیے پھرتا ہے۔ اس بادل سے زیادہ قوی وہ ہوا ہے کہ جس کے دوش پہ وہ بادل چلا کرتے ہیں۔ اس ہوا سے زیادہ قوی وہ فرشتہ ہے کہ جس کے حکم پہ وہ ہوا چلتی ہے۔ اس ہوا کے فرشتے سے زیادہ قوی ملک الموت ہے کہ جس کے حکم سے اس فرشتے کو بھی موت آنی ہے۔ اس ملک الموت سے زیادہ قوی خود موت ہے کہ جس سے ملک الموت بھی نہیں بچ پائے گا، جو ملک الموت کو بھی آنی ہے۔ اور اس موت سے زیادہ قوی امر الہی ہے کہ جس کی تابع یہ موت بھی ہے۔ گویا مولا یہ شاید یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ ہم وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں امر الہی موجود ہے۔ آخر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیرت معصومین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔